صفحہ نمبر 388 سورہ سبا آیت نمبر 18۔ صفحہ نمبر 388 سورہ سبا آیت نمبر 18۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا یا کر دیا، بینہم، ان کے درمیان، و بین القریٰ، اور بستی کے درمیان، التی، وہ جو، بارکنا فیہا، ہم نے برکت دی تھی اس میں، قرآن، بستیاں، ظاہرہ، متصل، ملی ہوئی، ظاہر، وقدرنا، اور ہم نے مقرر کر دیے، فیہا السیر، اس میں چلنا یا راستوں کو، سیرو، چلو، فیہا، ان بستیوں کے درمیان میں، لیالیہ، رات کو، و ایامن، اور دن کو، آمینین، امن کے ساتھ۔ فقالو، پس وہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، باعد، دوری پیدا کر دے، بین اسفارنا، ہمارے سفروں کے درمیان، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، فجعلناہم احادیث، پس ہم نے ان کو بنا دیا قصے کہانیاں، ومزقناہم، اور ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، کل ممزق، مکمل ریزہ ریزہ کرنا، ان فی ذالک، بے شک ان واقعات میں، لآیاتی، نشانیاں ہیں، لکل، ہر صبار، صبر کرنے والے کے لیے، شکور، شکر ادا کرنے والے کے لیے، وَلَقَدْ صَدَّقَ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا، علیہم، اوپر ان کے، ابلیس نے، ظنہ، اپنے گمان کو، فَاتَّبَعُوهُ، پس انہوں نے اتباع کی اس کی، الا، مگر، فریقاً، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، وما کانا، اور نہیں تھا، لہو، اس کا، علیہم، اوپر ان کے، من سلطان، کوئی زور یا غلبہ، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من یؤمن، کون ایمان لاتا ہے، بالآخرہ، جو ایمان لاتا ہے، بالآخرہ، ساتھ آخرت کے، ممن، ان میں سے ہوا، وہ جو، منہا، ان میں سے، فی شک میں ہے، وربک، اور تیرا رب، علی، اوپر، کل شیء، ہر چیز کے، حفیظ، نگبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا ہم نے پڑھ رہے ہیں۔ اس کا پچھلا تھوڑا سا پس منظر یہ تھا کہ اللہ نے جو ایک سبا نام کی وادی تھی، اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی تھی، اس کی زرخیزی، اس کی شادابی، اس کے پھلوں کی کثرت، اس کے پانی کا انہوں نے ایک بند باندھا، بہت بڑا ڈیم بنا لیا، اور وہ ایک، جب ہوائیں چلتی تھی تو جو ہوا معطر ہو جاتی تھی، ہر وقت معطر رہتی تھی، وہاں پر مفسرین لکھتے ہیں مکھی مچھر کا نام و نشان نہ تھا، بہت صحت افزا وہ مقام تھا، اور وہ کھیتی باڑی اور پھلوں کی کثرت کی وجہ سے جو قافلے دور دور سے آتے تھے ان کے پاس، اور تجارت ان کی بہت زیادہ چلتی تھی، اللہ نے ان کے اس کہا بارکنا، اللہ کہ یہ برکت والی سرزمین تھی جس کو ہم نے بنا دی ان کے لیے، اور اس کے اندر بڑی ان کے لیے خیر رکھ دی، ان کے لیے ان کو رزق کی فراہم کر دی۔ اللہ بات ہے ہم نے بنا دیا ان کے، اور ان کے، وجعلنا بین القری الذی بارکنا فیہا، قرآن، ظاہرۃ، قدرنا فیہا سیر، کہ وہ جو بستیاں تھیں نا، جو اس کی بستی تھی، جو شام تھا، فلسطین کا علاقہ تھا، پھر یمن کا علاقہ تھا، پھر مکہ تھا، مدینہ تھا، ان سب کے درمیان میں ہم نے قریب قریب بستیاں بنا دی، چھوٹی چھوٹیاں بستیاں بنا دی۔ کیا ہوتا تھا، یعنی اتنی مسافت تھی کہ انسان ایک بستی سے نکلتا، اسے دوسری بستی نظر آنے لگ پڑتی تھی، کوئی چوری کا ڈاننا تھا، بھوک کا ڈاننا تھا کہ پتہ نہیں کھانا کہاں ملے گا، کہاں نہیں ملے گا، کہاں رام کریں گے، یا کہاں جا کر رام، بستی پہ جا کے کتنی دور پہ جا کر ہوگی۔ آج کل تو گاڑی ہے نا، سٹارٹ کرو وہ گئے، تب کی اور بات تھی، گھوڑے تھے، پیدل سواری ہوتی تھی، کچر ہوتے تھے، یہ اونٹ ہوتے تھے، ان پہ سواری کیا کرتے تھے، اور سفر تھوڑا سا وہ لمبا محسوس ہوتا تھا۔
اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی جو برکت والی بستی تھی، اور جو یہ مکہ مدینہ اور فلسطین یمن کے علاقے، ان کے درمیان جتنے راستے تھے ہم نے بستیاں قریب قریب آباد کر دی تاکہ کوئی ڈر ہی نہ رہے، جب مرضی آئیں۔ فرمایا آگے کیا فرمایا، سیرو وقدنا فیہا السیر، ہم نے جو راستے مقرر کیے تھے، راستے مقرر کر دیے، یہ راستے بڑے صاف ستھرے راستے ہیں۔ سیرو فیہا لیالیہ و ایامن آمنین، دن اور رات میں چلو امن کے ساتھ، یعنی دن کو سفر کرو، رات کو سفر، کوئی ڈر ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بھوک کی، چوری چکاری کی، کیونکہ سارے راستے بات تھے، چوری جو ڈر ہی کوئی نہ تھا، یعنی اتنے قریب قریب کہ وہ بہت ایک خوشحال قوم تھی، اور جو قافلے دور سے تجارت کے لیے آتے تھے ان کو کوئی پریشانی نہ ہوتی تھی، وہ کہتے تھے ہم نے ادھر ہی جانا ہے، کیونکہ رستے وادیاں ہیں، بستیاں ہیں، ایک بس سنبھالے دوسرے بھیج دیا، دوسرے تیسرے سے بھیج دیا، سبا سے سنبھال لیں گے واپس آئیں گے، یعنی ایک اللہ نے کہ تجارت کا نظام قائم کر دیا ان کے لیے، اور وہ اس کے اندر ایک بڑی خوشحال تھی، لوگ تجارت کے ان کے شہر کے اندر آتے تھے، وہاں سے تجارت کرتے اپنے شہر واپس جاتے تھے، رستے میں آبادیاں تھیں، اللہ یہ بہت بڑی ایک رحمت تھی اللہ کی جو ان کو اللہ نے میسر کر دی۔ ورنہ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں، اگر کسی دور ادھر چلے جائیں، یہ جہاں پر ہم جاتے ہیں قبائلی علاقوں کی طرف جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے، تو ڈر لگتا ہے بعض دفعہ کہ اکیلے ہی بنا چلا جاتا ہے، کوئی نظر ہی شاید نہیں آتی، اندھیرا، بعض اندھیرا بھی ہو جاتا ہے، بادل چھا جاتے ہیں، اور بعض وقت ایسا مسترا مان جو خدا نے انسان ڈرتا ہے، لیکن جب بسی قریب آتی ہے فوراً سکون مل جاتا ہے، یعنی اللہ نے کہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا، اور مطلب یہ ہم نے ان کو چیز دی، لیکن یہ چیز ان کو پسند نہ آئی، وہ کیا کہنے لگے، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ ہماری بستیوں کو دور دور کر دے۔ کیسی مت ماری گئی ہے کہ اللہ نے اتنی رحمت کر دی، وہ کہ نہیں یا اللہ تو دور دور کر دے، جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو من سلوا دیا، کہ نہیں یا اللہ تو سانو نا دال تے مستر تے کیوں تے دے دے، ان کو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو اتنی اچھی بستیاں دے دی، انہوں نے قدر کہ یا اللہ ہم دور کر، جیسے ہم کہتے ہیں یار کی حراشی ہے گا، چلو اس کا ذرا چلتے ہیں، باہر چلتے ہیں، دور چلتے ہیں جہاں پر کوئی نہ ہو، چند دن زندگی کے کچھ سکون سے گزارتے ہیں، لیکن یقین جانے جو اللہ نے نظام بنا دیا نا مل کے بیٹھنے کا، مل کے رہنے کا، ادھر چلے جاؤ، ابھی ہانی بھائی ہو کے آئے ہیں، چلے جاؤ، وہ 3-4 دن نکلتے ہیں بس بندہ کو تو آ جاتا ہے، بندہ وہاں پہ ہم نہیں رہ سکتے وہاں پر 2 دن 3 دن نکلتے ہیں، جو ہمیں یہاں پہ سکون ملتا ہے جو اللہ نے رکھ دیا ہے وہاں پہ کہاں بھی ہوتا ہے، تو انسان اکتا جاتا ہے، 3-4 دن نکلتے ہیں مشکل سے مشکل 4 دن ہفتہ بس، ورنہ انسان نہیں اپنے گھر کو چلو، اپنے شہر میں چلو، اپنے محلے میں چلو، اپنے دوستوں کے پاس چلو، بھائیوں کے پاس چلو، انسان اللہ کہتے ہیں ان کو ظلم کر دے اندر اپنے اوپر، فرمایا ظالم کہ یا اللہ بستیوں کو دور دور کر دے، وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا، ہم نے ان کو افسانے بنا دیا، ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اور یہ جو ان کا ریزہ ریزہ کرنا تھا کیسے ریزہ کر دیا، اللہ نے ان کی جو بستی تھی وہ جو بند ٹوٹا، وہاں پر ایسی اجاڑ پڑی، ہر چیز تہس نہس ہو گئی، اللہ ماتے وہاں پر سے جاڑیاں رہ گئی یا بیری کے چند درخت رہ گئے، جب وہ درخت رہ گئے تو قافلے نے آنا بند کر دیا، تجارت کے لوگ آتے، تجارت لوگ نہ آتے تھے کیونکہ وہاں پہ تھا ہی کچھ نہیں، لوگوں نے جب اس شہر کے کچھ ملنا ہی تجارت کے لیے تو کیا کرنے آنا تھا، جب قافلے وہاں پر آئے نا تجارت کے لیے تو کیا ہوا، وہ جو بستیاں تھیں نا تو لوگوں کی شاہراہ کم ہو گئی، وہ بستی تو وہ برباد ہو گئی، جو قافلے تھے وہ آنے بند ہو گئے، تو پھر کیا ہوا، جو قریب کی بستیاں تھیں وہ بھی اٹھ کے لوگ دور جانے لگ پڑے، وہ یاد ادھر تو آتا ہی کوئی نہیں ہے، یہ تجارت ختم ہو گئی، لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا، جو اللہ کہتے ہیں ہم نے قریب کی بسیں وہ بھی دور وہ اٹھے اپنے یہاں سے اپنا پڑا اٹھایا اور چلے گئے، کوئی فلسطین چلا گیا، کوئی شام چلا گیا، مدینہ چلا گیا، وہ جو اللہ نے بستیاں آباد کی تھی وہ تو وہ برباد ہو گئی، مزقنا، اللہ کہتے ہیں صرف نشانیاں رہ گئیں، کن کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے، بہقی کی حدیث ہے کہ اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبر آدھا ایمان ہے اور شکر آدھا ایمان ہے، یہ اس کے حدیث ہے بہقی کی نبی کا فرمان ہے کہ صبر اور شکر آدھا ایمان ہے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو، صبر ہوگا اور شکر کرے گا، شکر صبر کرے پھر یہ معاملہ ہے، یہ نہیں کہ صابر ہو تو شکر نہیں ادا کرے، یعنی اگر صبر ہی نہ کرے تو یار تیرا شکر جتنا دل کر دے اللہ دے بھی شکوے بندے دے شکوے لوکاں دے بھی شکوے، نہیں، صبار شکور، صبر کرنے والے کے لیے اور شکر ادا کرنے کے لیے نشانیاں ہیں، دیکھو اللہ ان کو کیسے کے نام دیے تھے، وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ابلیس نے کہا تھا نا جب آدم علیہ السلام کو اس نے سجدے کا اللہ نے حکم دیا نہ کیا، پھر جنت میں چلے گئے، وہاں اس نے آدم علیہ السلام کو
اپنا خطا کروا دی، اور جب اللہ زمین پہ بھیجا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کر دوں گا. اس نے اللہ کہتے ہیں اس نے اپنے زن کا اظہار کیا، اس نے اپنے زن کو سچ کر دکھایا ان بستیوں کے اوپر. زن اس نے اپنے جو گمان تھا نا اللہ کے اس نے کیا بندوں کے بارے کے اندر، اللہ اس نے سچ کر دکھایا اور لوگوں نے اس کی پیروی کی. مگر مومنوں کے کچھ لوگ جو بچ گئے، یعنی کچھ بچتے ہیں، زیادہ گمراہ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا ہماری اکثریت، ہم بہت اکثریت، وہ کہتے ہیں ہماری پوری پاکستان ہماری اکثریت، وہ کہتے ہیں ہماری پوری ایران ہمارا، تو ہم ہی تو بڑی اکثریت. اکثریت کو کیا چکر نہیں چلتا. اللہ کہتے ہیں تھوڑے ہوں پر ایمان والے ہوں. ہمیشہ ہر قلیلا ما تشکرون، یہ تھوڑی ہر دور میں شکر کرنے والے ایمان والے تھوڑی رہے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ہیں. وما کان لہ علیہ من سلطان الا، اللہ کہتے ہیں اس کا شیطان کو وہ زور نہ تھا، زبردستی نہیں اس نے تلوار لے لی، نہیں تم یہ کام کرو گے ٹھیک نہیں، زور نہیں تھا، وسوسہ ڈالا یہ کام کر لو، انہوں نے کام کر لیا. الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن ہوا منہا فی شک، اللہ فرماتے تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے. یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے نا، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کے اعمال کو درست رکھتا ہے، سیدھا رکھتا ہے، انسان کو ہر وقت پھسلنے نہیں دیتا، بہکنے نہیں دیتا. جو سیدھی راہ پر اس کو لگا کے رکھتا ہے، پھسل بھی جاتا ہے انسان لیکن واپس آ جاتے ہیں یار اللہ کے حضور حاضر ہونا، اللہ کو جواب دینا. بالآخرہ تاکہ اللہ جان لے، تاکہ ہم جان لیں، اور ہم جان لیں کون شک کے اندر ہے. پتہ نہیں یار آخرت قیام ہو رہی کہ نہیں ہونی، پتہ نہیں کب اتنی دنیا، پتہ نہیں کیا ہم کیسے ہونا ہے. ایسے ہی لوگ باتیں کرتے ہیں قیامت ہوگی، اللہ کے پاس حضور پاس پیش ہوں گے، وہ شک میں پڑے رہتے ہیں. میں یہ لوگ تاکہ ہم جان لیں، یعنی شک والا بھی مر گیا اور جس کا یقین ڈگمگا جو وہ بھی مر گیا. صرف وہی کامیاب ہوگا جس کا پختہ یقین تھا اللہ کے حضور پیش ہوں گا. 3 چیزیں ہوتے ہیں نا، یقین کرنے والا، شک پڑھنے والا اور انکار کرنے والا. انکار والا شک پر ہم دونوں ہلاک ہو گئے، صرف یقین کرنے والا بچے گا. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر چیز کی حفاظت کے اندر ہے. کوئی چیز اس کے نکل نہیں سکتی، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. کتنی زبردست آیات ہیں اللہ کے. اللہ کہتا ہے شکر ادا کرو. میری اصل چیز یہ ہے کہ جو میں نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو، بس اس کے آگے نہیں. یہ شکوے شکایتیں نہیں کرنی ہیں، اور شکوے شکایتیں کرو گے تو پھر اللہ وہ نعمتیں بھی چھین لے گا. اصل یہ مقصد جو اس کے آیتوں کا. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَجَعَلْنَا، ہم نے بنا دیا، اور ہم نے بنا دیا بینہم، ان کے درمیان، وبین القری التی، بین القری التی، اور ان بستیوں کے درمیان، اور ان بستیوں کے درمیان، بارکنا فیہا، بارکنا فیہا، جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، قرآن ظاہرہ، قرآن ظاہرہ، چند اور بستیاں، چند اور بستیاں، وقدرنا، وقدرنا، اور ہم نے مقرر کر دیا، اور ہم نے مقرر کر دیا، فیہا، فیہا، ان بستیوں میں، ان بستیوں میں، السیر، السعیر، چلنے پھرنے کی منزلیں، چلنے پھرنے کی منزلیں، سیرو، سیرو، تم چلتے پھرتے رہو، تم چلتے پھرتے رہو، فیہا، فیہا، ان بستیوں میں، ان بستیوں میں، لیالیا، لیالیا، راتوں کو، راتوں کو، وایامن، وایامن، اور دنوں کو، اور دنوں کو، آمینین، آمینین، امن کے ساتھ، امن کے ساتھ. فقالو، فقالو، بس وہ کہنے لگے، بس وہ کہنے لگے، ربنا، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، باعد، باعد، تو دراز کر دے، دور کر دے، تو دور کر دے، بین اسفارنا، بین اسفارنا، ہمارے سفروں کو، ہمارے سفروں کو، وظلموا انفسہم، وظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، فجعلناہم، فجعلناہم، بس ہم نے کر دیا ان کو، پس ہم نے کر دیا ان کو، احادیث، احادیث، قصے کہانیاں، قصے کہانیاں، ومزقناہم، ومزقناہم، اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کل ممزق، کل ممزق، پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنا، پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ان فی ذالک، ان فی ذالک، یقیناً اس میں، یقیناً اس میں، لآیات، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار، لکل صبار، ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، شکور، شکور، اور جو شکر کرنے والا ہے، جو شکر کرنے والا ہے، وَلَقَدْ،
वलक़द और अलबत्ता तहकीक और अलबत्ता तहकीक सद्दक़ सद्दक़ा सच कर दिया सच कर दिया अलैहिम अलैहिम उन पर इब्लीस इबलीस ने इब्लीस ने ज़न्नहु वन्नहु अपने ज़न को अपने गुमान को फत्तबऊहु फत्तबऊहु बस उन्होंने इबलीस की पैरवी कर ली इल्ला फरीक़म मिनल मुमिनीन इल्ला फरीक़म मिनल मोमिनीन सिवाय मोमनों में से एक गिरोह के सवाई मोमिनों में से एक गिरोह के वमा कान लहू अलैहिम वमा कान लहू अलैहिम और नहीं था शैतान का उन पर नहीं था शैतान का उन पर मिन सुल्तान कोई जोर इल्ला सिवाय इसके लिनअलमा ताकि हम जान लें मैं युमिनु बिल आखिरा कौन आखिरत पर ईमान रखता है मिम्मन उनमें से जो हुआ वो है मिन्हा इस आखिरत के बारे में फी शक में वो रब्बुका और तेरा परवरदिगार अला कुल्ली शैइन हफीज हर चीज पर निगहबान है जज़ाकल्लाह।